ابلیس کی جہنم میں سزا۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور تیرے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو درست کہتا ہے، پر تو کیا چاہتا ہے اور تو ہے کون؟ ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے عرض کرو کہ تیری ایک مخلوق تجھ سے توبہ کی قبولیت کا سوال کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جو تو نے سوال کیا ہے میں نے قبول کیا، اور اسے یہ بھی فرما دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ جب اس نے سجدہ کر لیا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا اور گناہ بخش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سب کچھ کہہ دیا تو ابلیس غصے میں آ کر تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے اسے جنت میں سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ وہ مردہ ہے تو میں کیسے سجدہ کروں؟ روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں ابلیس پر انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کا عذاب کیسے پایا؟ وہ کہے گا شدید ترین ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جنت کے باغات میں ہیں، ان کو سجدہ کر کے معافی مانگ لے تاکہ تجھے معافی مل جائے، تو فوراً انکار کر دے گا۔ تو ابلیس پر تمام جہنمیوں کے عذاب سے 70,000 گنا عذاب سخت کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو دوزخ سے نکالے گا اور اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا تو وہ فوراً انکار کر دے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بروز قیامت آگ کی ایک کرسی رکھی جائے گی، ابلیس لعنتی کو اس پر بٹھایا جائے گا، شیاطین اور کفار اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس کی آواز سنیں گے۔ اس وقت اس کی آواز گدے کی آواز کی طرح ہوگی اور وہ پوچھے گا، اے دوزخیو، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا آج تم نے اسے کیسے پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ رب کا وعدہ حق ہے۔ پھر کہے گا، آج میں رحمت سے مایوس ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے گرزوں سے مارو۔ وہ 40 سال تک جہنم میں گرتے جائیں گے اور جہنم سے باہر نکلنے کا حکم نامہ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بروز قیامت ابلیس کو لایا جائے گا اور اسے آگ کی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، گلے میں لعنت کا توق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عذاب والے فرشتے کو حکم فرمائے گا کہ اسے کرسی سمیت کھینچ لو اور دوزخ میں پھینک دو۔ فرشتے اس کی کرسی سے چمٹ جائیں گے تاکہ اسے اٹھا کر پھینک دیں، لیکن وہ نہیں پھینک سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو 80,000 فرشتوں کی معیت میں یہ کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اسرافیل اور اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اور ان دونوں کے ساتھ 80,000 فرشتہ ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بتائے گا، جتنے میں نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ فرشتے بھی اگر اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کو منتقل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی گردن میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور دنیا میں شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔